کامیابی اور ذہنی سکون یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی تلاش میں ہم سب رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 5 ایسے طاقتور اصولوں کی جو بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں لیکن زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کامیابی اور ذہنی سکون کا راز ہے کیا؟ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش کوئی فریم ورک، کوئی فارمولا مل جائے جو سوچ کو واضح کر دے۔ چلیں آج ایسے ہی کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر ہماری سب سے بڑی جنگ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر چل رہی ہوتی ہے نا؟ اسی لیے ہمارے پہلے 2 اصول ہماری اندرونی دنیا کو منظم کرنے کے بارے میں ہیں، یعنی خوف اور الجھن سے کیسے نمٹا جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے بڑے چیلنج سے، خوف۔ اچھا، مرفیز لا، یہ نام سنتے ہی ذہن میں بدقسمتی کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی نفسیاتی حقیقت چھپی ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ جس چیز سے ہم حد سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہمارا ذہن آپ کہہ لیں لاشعوری طور پر اسی کو حقیقت بنانے لگتا ہے۔ تو اس کا حل ڈرنا چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے خوف کو سمجھنا ہے، اسے قابو میں رکھنا ہے تاکہ ہماری توجہ مسئلے پر نہیں اس کے حل پر رہے۔ تو ایک طرف تو ہو گیا خوف، لیکن دوسرا بڑا اندرونی چیلنج ہے ذہنی الجھن یعنی کنفیوژن۔ یہ وہ کیفیت ہے جب سارے مسئلے ایک ساتھ ایک پہاڑ کی طرح لگنے لگتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بھئی پہلا قدم کہاں اٹھایا جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ذہن پر بس ایک دھند سی چھا گئی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دھند کو صاف کیسے کیا جائے؟ اچھا، یہیں پر کھڈلنز لا کام آتا ہے۔ اصول بہت ہی سادہ لیکن کمال کا ہے۔ جو بھی مسئلہ پریشان کر رہا ہے اسے صاف صاف لکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہی مسئلہ آدھا حل ہو جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو ایسا ہوتا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے کا عمل بکھرے ہوئے خیالات کو ایک شکل دیتا ہے، اور جہاں الجھن تھی وہاں وضاحت آ جاتی ہے۔ چلیں تو اندر کی دنیا یعنی خوف اور الجھن کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں بیرونی دنیا میں کامیابی کی، یعنی اگلے 2 اصول جو ہیں وہ کام اور دولت سے متعلق ہیں۔ اچھا، گلبرٹس لا، یہ کام کی جگہ کی ایک بہت ہی عام اور سچ کہوں تو سب سے بڑی پریشانی کو حل کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اصل میں کرنا کیا ہے، ہدایات واضح نہیں ہوتی اور ہر کوئی بس ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑا پتھر بن جاتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ گلبرٹس لا کہتا ہے انتظار مت کریں، خود پہل کریں، خود ذمہ داری لیں۔ دیکھیں، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے اور بس وہ کر گزرتے ہیں۔ اسی کو تو انیشیٹو لینا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں دولت کے اصول پر، اور یہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ والسنز لا کہتا ہے کہ اگر پیسہ کمانا ہے تو پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ ہے نا عجیب بات؟ یہ ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ اس قانون کے مطابق اپنی ساری توجہ، ساری توانائی معلومات، علم اور ذہانت پر لگائیں، یعنی ویلیو بنانے پر فوکس کریں۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے صرف دولت کا تعاقب جو ایک شارٹ ٹرم گیم ہے، دوسری طرف علم اور ذہانت کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہے۔ یہ ایک لمبی گیم ہے، ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ۔ جب کوئی اپنی صلاحیتوں اور علم کو بڑھاتا ہے تو پیسہ آپ سمجھ لیں ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر خود بخود اس کے پاس آتا ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے آخری اصول کی۔ یہ بہتر فیصلے کرنے کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ یہ اصول صرف یہ نہیں بتاتا کہ اچھا فیصلہ کیسے کیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کب کوئی فیصلہ نہ کرنا ہی سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج کی تیز رفتار دنیا میں ہم پر ہر وقت، ہر لمحے فیصلے کرنے کا دباؤ رہتا ہے۔ ہر ای میل کا جواب دینا ہے، ہر میٹنگ میں کچھ کہنا ہے، ہر مسئلے پر فوری رد عمل کی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن یہیں پر فالکلینز لا ایک بہت ہی طاقتور متبادل پیش کرتا ہے۔ اصول سیدھا سا ہے، اگر کوئی فیصلہ کرنا فوری طور پر ضروری نہیں ہے تو مت کریں، فیصلہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ اس سے آپ اسٹریٹجک خاموشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو آپ کی توانائی بچتی ہے، دوسرا آپ جلد بازی کی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، اور تیسرا آپ کی توجہ ان چند فیصلوں پر مرکوز رہتی ہے جو واقعی اہم ہے۔ تو یہ تھے ہمارے 5 اصول۔
اب اگر ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے ایک مکمل مینٹل ٹول کٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ ٹیبل ان تمام اصولوں کا ایک بہترین خلاصہ پیش کر رہا ہے۔ اندرونی چیلنجز کے لیے ہمارے پاس ہے خوف کو قابو کرنے کے لیے مرفیز لا اور الجھن کو سلجھانے کے لیے کڈلنس لا۔ پھر بیرونی کامیابی کے لیے کام میں سمتس کے لیے گلبرٹس لا اور دولت کے لیے والسنس لا، اور ان سب کے اوپر صحیح وقت پر صحیح عمل کرنے کی حکمت کے لیے فالکلینڈز لا۔ واقعی ایک مکمل فریم ورک ہے یہ۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 5 اصول صرف کوئی تھیوری یا کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک بہت ہی عملی فریم ورک ہیں جو زندگی کو زیادہ منظم اور بامقصد بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے اندر اور باہر کی دنیا کو بہتر طریقے سے کیسے نیویگیٹ کیا جائے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، ان 5 اصولوں میں سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے آج سے ہی اپنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر زندگی کی سب سے بڑی تبدیلیاں ایک چھوٹے سے لیکن سوچے سمجھے قدم سے ہی شروع ہوتی ہیں۔